السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم امید کرتا ہوں کہ تمام طالب علم خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج 17 جولائی 2020 بروز جمعۃ المبارک ہم نئے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کی نثر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح سبق کا عنوان مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مصنف جو کہ سجاد حیدر یلدرم ہیں، ان کے تعارف میں جو اہم چیزیں ہیں وہ میں نے خط کشید کر دی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ مصنف کا پورا پیراگراف تعارف میں پڑھیں۔ اگر آپ پورا پیراگراف نہیں پڑھ سکتے تو براہ کرم یہ چیزیں جو میں نے خط کشیدہ کی ہیں ان کو اچھی طرح 2-3 دفعہ ضرور دیکھیے گا۔ جی، سجاد حیدر یلدرم 1880 میں پیدا ہوئے، 1943 میں وفات پائی، یعنی تقریباً 43 کم و بیش 63 برس کی عمر پائی۔ یلدرم یو پی کے ایک قصبے ٹہنور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ یلدرم سے مراد سجاد حیدر یلدرم۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہیں سے حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا۔ اس کے ساتھ ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی۔ جی، مزید پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا، پھر جزائر انڈمان میں ریونیو کمشنر رہے۔ بتا دیا گیا تھا 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ جی، آئیے وقت ضائع کیے بغیر نثر کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ جی، ابتدا میں شعر لکھ دیا گیا ہے، خلاصے میں آپ نے شعر نہیں لکھنا۔ شعر یوں ہے، یہ علامت شعر کی ہے۔ اگر کتاب میں یہ علامت شعر لکھنے سے پہلے لگا دی جاتی تو اس کا حسن تر و تازہ ہو جاتا۔ جی، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں۔ ابنائے زمانہ زمانے کے بیٹے یعنی لوگ۔ مصر اول میں شاعر لکھتا ہے کہ مجھے زمانے اور زمانے کے مطلبی لوگوں سے کوئی تمنا نہیں، طلب تمنا۔ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ یہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرتے، کوئی احسان نیکی کو کہتے تو یہ ان کا احسان ہوتا۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر یہ بات بیان کرنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی زمانے کا شخص نیکی کر دے، احسان کر دے تو وہ انسان پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر مجھ پر کوئی بھی احسان نہ کرتا تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہوتا۔ بہرحال اشعار کی تشریح نہیں کر رہے، شعر سبق میں دیا گیا ہے تو بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ آئیے ہم نثر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، مصنف لکھتا ہے، کون؟ سجاد حیدر یلدرم۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا۔ دلی ہندوستان کا شہر، چاندنی چوک دلی کا معروف چوک، کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی۔ فقیر بھکاری مانگنے والا، جو بڑے مؤثر طریقے سے اچھے
آسن انداز سے، طریقہ انداز، اپنی حالت زار بری حالت لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا، بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری اسپیچ تقریر انہی الفاظ اور اسی پیرائے انداز دہرا دی جاتی، انگلش میں ریپیٹ کہیں گے، اردو میں کہیں گے دوبارہ پڑھی جاتی۔ یہ طرز اور پیرائے کا مطلب ایک ہی، انداز مترادف ہے۔ کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا، خاص غیر معمولی، کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ مصنف کہتا ہے کہ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک مانگنے والے پر پڑی۔ یقین کیجئے وہ انتہائی منفرد اور پرکشش انداز میں لوگوں سے اپنی حالت زار کو بیان کر رہا تھا۔ وہ حالت زار کو ایسے بیان کر رہا تھا کہ مجھے مجبوراً رکنا پڑا۔ ہر 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد وہ درد سے بھرے الفاظ اور درد سے بھری تقریر کو دوبارہ اسی انداز میں دہرا دیتا جس انداز میں وہ پہلے پڑھتا۔ یہ طرز یعنی اسپیچ تقریر مجھے کچھ غیر معمولی محسوس ہو گئی، تو میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے رک گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، اب فقیر کے قد و خال اور ساخت بیان کر رہا ہے، جسم موٹا تازہ اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر خوبصورت تھا نہیں مگر ہوتا، کیوں؟ مگر بدمعاشی، اب دیکھیں بدمعاشی کا مطلب زبردستی یا غنڈہ گردی نہیں ہے، بد کا مطلب برا، معاش کا مطلب کھانے والا، کمانے والا۔ مانگنا کوئی اچھا کام تو نہیں، لمبا قد ہے، موٹا تازہ جسم ہے تو تم محنت کرو، اسی لیے اس کے چہرے پہ رونق نہیں تھی، کیوں؟ بدمعاشی اور بے حیائی، کہ حیا نہیں ہے، مانگتے وقت اسے کوئی شرم نہیں آتی، بڑا ہی بے حیا قسم کا اور بڑا ہی گندا رزق کھانے والا یہ فقیر ہے۔ مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی، مسخ خراب کر دی تھی، بگاڑ دی تھی، خراب کرنا، بگاڑنا۔ تو یہ اس کی شکل تھی جی، فقیر کا حلیہ پتہ چل گیا، قد لمبا، جسم موٹا تازہ۔ ہاں، اگر بدمعاشی اور بے حیائی کا لباس نہ پہنا ہوتا تو چہرہ کسی حد تک خوبصورت معلوم ہوتا۔ رہی اس کی صدا آواز، تو میں ایسا کسیل قلب نہیں ہوں، کسیل قلب سنگ دل بے رحم، کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دو۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ با لفظ لکھی جائے، لفظ با لفظ، ایک ایک لفظ کر کے۔ چنانچہ پس وہ اسپیچ یا صدا، اسپیچ تقریر، صدا آواز، جو کچھ کہیے یہ تھی جی، کیا تھی؟ انورٹڈ کوما، یہاں سے آغاز ہو رہے ہیں اور یہاں پہ اختتام، یعنی کہ یہ الفاظ اس فقیر کے ہیں۔ اسی لیے تو سجاد حیدر یلدرم نے کہا ہے کہ میں اتنا سنگ دل نہیں کہ اس کی یہ اسپیچ مختصر 1-2 لائنوں میں لکھ دوں، میں تو لفظ با لفظ لکھوں گا جیسے اس نے یہ لکھی ہے۔ کیا؟ اے بھائی مسلمانوں، آگے افتجابیہ پکار رہا ہے، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو، بد نصیب، بدبخت، حال، کیفیت۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں۔ واہ، ٹھیک ہے، ایک تو آفت کا مارا ہے، یعنی غربت کا مارا ہے، مصیبت کا مارا ہے، اور ماشاءاللہ بچے بھی 7 ہیں، کیا بات ہے، اچھا آفت کا مارا ہے یہ تو۔ اب روٹیوں کو محتاج ہوں، مانگتا ہوں، مجبور ہوں، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، مصیبت، پریشانی۔ میں بھیک نہیں مانگتا، تو اور تو کیا کر رہا ہے؟
جی میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، غریب الوطن، وطن سے دور، پردیسی، میرا کوئی دوست نہیں ہے، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ ماشاءاللہ یہ اس فقیر کی اسپیچ تقریر ہے جو کہ ناقابل فراموش ہے، اور یہ سجاد حیدر یلدرم نے رک کر سنی اور سننے کے بعد لفظ با لفظ آپ کے سامنے لکھ دی۔ جی بیٹا، آج کا آپ کا کام مصنف کا تعارف، اور تعارف میں جو اہم چیزیں ہیں ان کو ذہن نشین کرنا۔ مزید جتنا آپ نے پڑھا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے لفظوں میں یہ خلاصہ لکھنا ہے، کوئی اضافی بات نہیں لکھنی، سادہ الفاظ میں لکھنا ہے۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تندرست رہیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔